السلام علیکم. میں پروفیسر فروخ توصیف یو جی آئی سے آپ کے سامنے پاک سٹڈیز کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں. ہم لوگ جو ہیں وہ نیشنل انٹیگریشن یا قومی یکجہتی کا ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں, اور ہم لوگ بار بار یہ ذکر کر رہے ہیں, ہم لوگ یہ جو ڈسکشنز کر رہے ہیں یہ اکارڈنگ ٹو سمارٹ سلیبس ہے جو کہ حکومت کی طرف سے یا بورڈ کی طرف سے اداروں کو دیا گیا ہے, اور وہی ٹاپکس صرف ڈسکس ہو رہے ہیں جو انہوں نے سمارٹ سلیبس میں جو ہے وہ شامل کیا ہوگا. سمارٹ سلیبس کے اکارڈنگلی ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ قومی یکجہتی اور سالمیت کی اہمیت ہے, امپورٹنس آف نیشنل انٹیگریشن کوہیژن. اس سے پہلے ہم لوگ پچھلے لیکچر کا ذکر کر لیتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے کون کون سی چیزیں جو ہیں اس کو ڈسکس کیا تھا, تاکہ ایک ریکیپ جو ہے یا ایک ریویژن جو ہے وہ اس ٹاپک کی بھی ہم لوگ اس کے ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں. ہم لوگوں نے پچھلے والے ٹاپک میں قومی یکجہتی یا نیشنل انٹیگریشن کا جو ہے وہ یہ ذکر یہاں پر کیا تھا, اور اس میں ہم نے جو پرائم ہمارے جو فیکٹرز ہیں ان کا ذکر کیا تھا, وہ کون کون سے ہوتے ہیں, کس کی وجہ سے ہمارے یہاں پر جو ہے وہ نیشنل انٹیگریشن ڈیولپ ہو سکتی ہے. پھر ہم نے تھوڑی سی ایگزامپلس کے ساتھ, مثالوں کے ساتھ ان چیزوں کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ وہ جو فیکٹرز ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں, اور کن کن علاقوں میں وہ فیکٹرز جو ہیں وہ ان کو آپ لوگوں نے ایکسپیرینس بھی کر رکھا ہے. اس میں ہم نے جو بیسک فیکٹرز ہیں وہ ڈسکس کیے تھے, جس میں کامن ریلیجن, مشترکہ مذہب, مشترکہ جغرافیائی حدود, کامن جو ہماری باؤنڈریز ہوتی ہیں یعنی ایک ہی ملک کے شہری ہونا ضروری ہے, دین مشترکہ زبان یا کامن لینگویج, اس کے بعد مشترکہ نسل, کامن ریس کا ذکر ہوا تھا, پھر مشترکہ روایات یا کامن ٹریڈیشنز کا ذکر کیا تھا, اور سب سے آخر میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ جمہوریت یا ڈیموکریسی کا ذکر کیا تھا. تو ٹوٹل 6 ہم نے اس میں جو فیکٹرز ڈسکس کیے تھے, اور اس میں ہم نے ڈسکس یہ کیا تھا کہ جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے دیٹ از کامن باؤنڈریز یا مشترکہ جغرافی حدود. اور بار بار اس میں ہم نے ڈسکشن کرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ اگر کسی علاقے میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے پاس ایک جیسی روایات نہیں ہیں, ایک جیسی باؤنڈریز نہیں ہیں, کامن باؤنڈریز نہیں ہیں, یا مشترکہ جغرافی حدود نہیں ہیں, یا آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ اگر ایک ہی ملک کے شہری نہیں ہیں تو ان کے درمیان بھی نیشنل انٹیگریشن یا قومی یکجہتی کا ڈیولپ ہونا جو ہے وہ تقریباً ناممکن کے قریب ہوتا ہے, بلکہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ صرف اپنی جو سٹیٹ ہے, اپنا جو ملک ہے, کنٹری ہے, اس کی پروگرس کے لیے, اس کی بھلائی کے لیے سوچتا ہے, کسی دوسرے کے لیے سوچتا ہی نہیں ہے. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم لوگوں نے دیکھنا یہ ہے کہ بہت ساری کامنلٹیز کی وجہ سے, بہت سارے کامن فیکٹرز کی وجہ سے, مشترکہ چیزوں کی وجہ سے ہمارے یہاں پر جو ہے وہ قومی یکجہتی پروان تو چڑھ گئی, ڈیولپ تو ہو گئی, لیکن اس کی ہمارے لیے امپورٹنس یا اہمیت کیا ہے یہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس لیکچر میں. اب یہ بڑی امپورٹنٹ سی چیز ہوتی ہے, اگر آپ کسی چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان ہونا ضروری ہے, تو اس کے لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیوں ضروری ہے, کون کون سے وہ کام ہیں جو اس ایک چیز کی وجہ سے ہمارے یہاں پر ہو سکتے ہیں. ہم چونکہ نیولی جو ہے وہ ڈیولپڈ نیشن تھے, ہم لوگ ابھی نئی قوم جو ہے وہ بنی تھی 1947 میں, تو ہمارے لیے قومی یکجہتی تو بہت زیادہ ضروری تھی. ہمیں بہت ساری پرابلمز کا جو ہے وہ سامنا تھا. اب ان پرابلمز یا مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہم نے نیشنل انٹیگریشن ڈیولپ کرنے کی طرف زیادہ جو ہے وہ زور دیا. اب جب یہ نیشنل انٹیگریشن یا قومی یکجہتی جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی, جب یہ پروان چڑھ گئی, تو پھر اس کے بعد اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوا, یا کسی بھی علاقے میں قومی یکجہتی یا نیشنل انٹیگریشن ڈیولپ ہونے کے بعد آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے, اس کی اہمیت آپ کے لیے کیا ہوتی ہے, کن کن فیلڈز میں آپ کی وہ مدد کر سکتی ہے, اسی کا ذکر ہم لوگ اس میں کریں گے. میں نے 6 ٹوٹل چیزیں سامنے وائٹ بورڈ کے لیے آپ کے لیے لکھی ہیں. سب سے پہلے خوشحالی یا پراسپیرٹی, امن و امان, پیس اینڈ آرڈر, باہمی تعاون, میوچل کوپریشن, عوام کی بھلائی, ویلفیئر آف دا پیپل, دین مضبوط انتظامیہ کا قیام, اسٹرانگ ایڈمنسٹریشن ڈیولپ ہو جاتی ہے اس سے, دین وقت اور دولت کے ضیاع سے محفوظ ہیں, نو ویسٹیج آف ٹائم اینڈ ویلتھ,
یعنی اس سے آپ کا نہ تو وقت ضائع ہوتا ہے اور نہ ہی آپ کا جو دولت ہے وہ اس کی وجہ سے ضائع ہوتی ہے۔ اچھا، اس کو ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے چلے جاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ خوشحالی یا پراسپیرٹی کا ذکر کر لیتے ہیں۔ اب یہ یاد رکھنا ہے کہ خوشحالی یا پراسپیرٹی اس کا تعلق ڈائریکٹلی ویلتھ سے ہے، دولت سے ہے۔ اب ہم لوگ پراسپر سوسائٹی اسے کہتے ہیں جو اکنامیکلی سٹرونگ سوسائٹی ہوتی ہے۔ معاشی طور پر مضبوط معاشرے جو ہیں وہ پراسپر سوسائٹی کہلاتے ہیں، یعنی پراسپیرٹی یا خوشحالی کا تعلق آپ کی اکنامک کنڈیشن سے ہے، معاشی حالات سے ہے۔ اب انہی کو ہم لوگوں نے جو ہے وہ یہاں پر ڈسکس کرنا ہے کہ کیسے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ایک بات جانتے ہیں، بار بار حکومت اور پرائیویٹ جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے اعداد و شمار سرویز کے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، اور اس میں ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ جو پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کا آلموسٹ 35% کے قریب جو ہیں وہ بلو دا پوورٹی لائن یا غربت کی لکیر سے نیچے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں ساری کی ساری۔ اچھا، اب یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، پوورٹی لائن سے بلو آپ کی زندگی گزر رہی ہے، غربت میں آپ کی آبادی کا ایک بہت بڑا 35% ایک بہت بڑا جو ہے وہ پورشن ہوتا ہے، ریشو ہوتی ہے کسی بھی آبادی کے لحاظ سے، تو اس میں کافی زیادہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قومی یکجہتی آپ کی یہاں پر مدد کیسے کر سکتی ہے؟ کیونکہ امیر اور غریب طبقے ہیں نا، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ امیر اور غریب طبقے میں فرق کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کا طریقہ اسلام میں بھی محصولات، ٹیکسز، زکوٰۃ، صدقات کا جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے گورنمنٹ امیر لوگوں سے، صاحب نصاب لوگوں سے یہ سارا کچھ کلیکٹ کرتی ہے، اور وہ لوگ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ عطا نہیں کیا جاتا، یہ وہاں تک ان کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس سے رچ اینڈ پور، امیر اور غریب کا جو فرق ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب اگر ملک خوشحال نہیں ہے تو پھر ہم یہ بات بھول جائیں کہ ملک ترقی کر سکتا ہے یا ڈیولپمنٹ کی طرف جا سکتا ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے اکنامیکلی ڈیولپ ہونا، معاشی لحاظ سے ترقی یافتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب امیر اور غریب طبقے کے درمیان جو ڈفرینس ہے، جو فرق ہے، اس کو کم سے کم کیا جا سکے۔ اگر آپ میں نیشنل انٹیگریشن ہے تو ہر امیر آدمی اپنے فرائض کو باقاعدہ، اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرے گا، ٹیکسز پے کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، صدقات کی طرف جائے گا، غریب لوگوں کی جو کہ بلو پاورٹی لائن رہ رہے ہیں ان لوگوں کی مدد کرنے میں پیش ہوگا، ویلفیئر کے کام بہت زیادہ کرے گا، جس کی وجہ سے ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی سوسائٹی اکنامیکلی جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے، کیونکہ جب تک وہ لوگ جن کے پاس دولت موجود ہے وہ اپنی ویلتھ ٹرانسفر نہیں کرتے ان لوگوں تک جن کے پاس نہیں ہے، تو اس وقت تک سوسائٹی جو ہے وہ پراسپر نہیں ہو سکتی۔ تو جب آپ میں نیشنل انٹیگریشن ہوگی، یہ تو ڈیفینیٹ ہے کہ آپ لوگ پھر ایک دوسرے کی مدد کرو گے، اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی وجہ سے آپ لوگ جو ہیں وہ اس سوسائٹی کو خوشحالی کی طرف یا پراسپیرٹی کی طرف جو ہے وہ لے کر جائیں گے۔ تو یہ صرف اور صرف قومی یکجہتی کی وجہ سے ممکن ہے۔ اگر آپ کی قوم جو ہے وہ انٹیگریٹڈ نہیں ہے، ان میں یکجہتی ہی نہیں ہے، تو ان دیٹ کیس نہ امیر آدمی غریب کی مدد کرے گا، اور نہ غریب آدمی جو ہے وہ پاورٹی لائن سے باہر نکل سکے گا، نہ ہی آپ کے معاشرے میں خوشحالی یا پراسپیرٹی جو ہے وہ آ سکتی ہوگی۔ دین اس کا سب سے خوبصورت ذریعہ، طریقہ وہ زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے جو ہے وہ بتاتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں میں سے کسی کو پسند ہی نہیں کرتے، اس کو اپنے جیسا سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو پھر آپ کسی صورت اس کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز پراسپیرٹی یا خوشحالی جو ہے اس کے لانے کی یا اس کے آنے کی وجہ صرف ایک ہو سکتی ہے، اینڈ دیٹ از نیشنل انٹیگریشن۔ دین امن کا قیام لکھا ہوا ہے، امن و امان یا پیس اینڈ آرڈر۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ انتشار یا اختلافات، ڈفرینسز جو ہیں
وہ ہمیشہ ان جگہوں پر پیدا ہوتے ہیں، ان جگہوں پر ڈیولپ ہوتے ہیں جن ایریاز میں نیشنل انٹیگریشن یا ہوتی نہیں یا کمزور ہے، ویک ہے۔ اگر کسی جگہ پر نیشنل انٹیگریشن ہے تو اس جگہ پر انتشار یا اختلافات کسی صورت جو ہیں وہ ڈفرینسز پیدا ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ ڈفرینسز امن و امان کی خراب صورتحال، پیس اینڈ آرڈر کی بیڈ سچویشن، یہ صرف اور صرف نیشنل انٹیگریشن نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اگر آپ میں نیشنل انٹیگریشن ہے، آپ میں اتحاد ہے، تو وہ ڈیفرنٹ گروپس، وہ جو مختلف گروپس آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ مختلف گروہ جو آپس میں لڑنے میں مصروف ہیں، وہ لوگ کسی صورت ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے نہیں، کیونکہ وہ تو یکجہت ہیں، ان کی منزل ایک ہے، ایک ہی جیسا سوچتے ہیں، ایک ہی طرف جاتے ہیں۔ ان دونوں میں اتحاد قائم ہو جائے گا تو انتشار یا جو آپ کے اختلافات ہیں وہ کسی بھی صورت پروان نہیں چڑھیں گے، اور آپ کا ملک جو ہے وہ پرامن ہوگا۔ یہاں پر پیس کنڈیشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گی، پیس اینڈ آرڈر جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ امپلیمنٹڈ ہوگا، لوگ آسانی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار سکیں گے۔ اب اگر ہم لوگوں میں قومی یکجہتی نہیں ہوتی ہے تو پھر امن و امان، پیس اینڈ آرڈر بھی قائم ہونا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ جب رہنے والے تمام گروہ، ایک ملک میں بسنے والے تمام جو گروپس ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کے رہیں گے، ایک دوسرے کو ایک اپنے برابر کنسیڈر کریں گے تو ہی ہو سکتا ہے۔ تو اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ قومی یکجہتی کے تحت ایک دوسرے کو ون نیشن یا ایک قوم سمجھنا شروع کر دیں گے، اور وہ قومی یکجہتی کی جو ہے وہ مثال ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے اپنے ملک میں امن و امان قائم کرنا ہے، آپ پیسفلی اپنی کنٹری میں، اپنی اسٹیٹ میں رہنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اہم یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے اندر نیشنل انٹیگریشن جو ہے اس کو ڈیولپ کریں یا قومی یکجہتی کو پروان چڑھائیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو آپ میں یہ ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ دین باہمی تعاون کا یہاں پر ذکر ہے، میوچول کارپوریشن، اور یہ میوچول کارپوریشن جو ہے یہ بھی صرف اس وقت آ سکتی ہے جب آپ میں نیشنل انٹیگریشن ہوگی، مختلف گروپ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اپنانا شروع کریں گے، ڈیفرنٹ گروپس ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا شروع کریں گے، تو صرف اسی صورت میں آپ لوگ جو ہیں وہ باہمی تعاون یا میوچول کارپوریشن کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ اچھا، دلچسپ سچویشن یہ ہے اگر آپ میں اختلافات ہیں، قومی یکجہتی نہیں ہے، نیشنل انٹیگریشن نہیں ہے، تو پھر آپ میں باہمی تعاون یا میوچول کارپوریشن کے جو فضا ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی، پھر ایسا ایٹماسفیئر آپ کریٹ کر نہیں سکتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر ایک قوم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ون نیشن اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ اپنے ملک کے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں گے، ان کے ساتھ مل جل کر رہیں گے، مشکل معاملات میں آپ ان کی مدد کریں گے، جن کی وجہ سے ملک جو ہے وہ بھلائی کی طرف جائے گا، بہتر سچویشن جو ہے وہ پیدا ہوگی، اور لوگ آپ کے اختلافات ختم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ گھل مل کر رہنا شروع کر دیں گے۔ اب اگر نیشنل انٹیگریشن یا قومی یکجہتی آپ کے درمیان نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ کے اختلافات ختم نہیں ہوں گے، آپ انتشار کا شکار ہوں گے، تو آپ کسی بھی صورت جو ہے وہ پھر معاشرے کو بہتر طرف لے کر نہیں جا سکتے ہیں۔ آگے ہم لوگ ذکر کر لیتے ہیں عوام کی بھلائی کا، ویلفیئر آف دا پیپل۔ اچھا، بھلائی ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ مختلف لوگ، مختلف ادارے، انسٹیٹیوشن جو ہیں اور مختلف انڈیویجولز، یہ مختلف جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگر تو کسی علاقے میں نیشنل انٹیگریشن یا قومی یکجہتی نہیں ہے تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس علاقے میں لوگ عوام کی بھلائی کے لیے یا ویلفیئر کے لیے کام کر سکتے ہوں گے، کیونکہ پھر سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، سب اپنی اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے سوچ رہے ہیں، کسی اور کی ڈیولپمنٹ کے لیے تو سوچا ہی نہیں جا رہا۔ تو جب آپ کسی اور کی ڈیولپمنٹ کے لیے سوچ ہی نہیں رہے تو پھر ایسی صورت میں آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے کام بھی نہیں کریں گے، انتشار ہوگا، اختلافات ہوں گے، ڈفرینسز ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ آپ لوگ لڑیں گے، لڑائی جھگڑے
امن و امان کی خراب صورتحال پیدا ہوگی. ایسی صورت میں بھلائی کا کانسیپٹ تو ڈیولپ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اگر آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کے رہتے ہیں, اچھے طریقے سے رہتے ہیں, لوگ انڈیویجولی, انسٹیٹیوشنز اپنے اپنے لیول پہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں, گورنمنٹ کو امن و امان اور پیس اینڈ آرڈر کی صورتحال پر اپنی انرجی اور اپنے فنڈز جو ہیں وہ زیادہ خرچ نہیں کرنے پڑتے, تو پھر اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے, اس کے پاس وقت ہوتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے سوچے اور کام کرے. اب دیکھیں نا, حکومت کا اگر سارا کام امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے میں لگ جائے, مختلف لوگوں کے جو گروپس ہیں ان کے آپس کے اختلافات کو ختم کرنے میں ہی صرف ہوتا رہے, تو پھر لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کب کریں گے؟ وہ ویلفیئر کے لیے تو کام تب ہوگا نا جب حکومت کو باقی جو میجر پرابلمز ہیں ان کے مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ ٹائم ملے گا. اگر ان کو کام ہی ایک ہے, جناب فلاں جگہ پہ گروپس لڑ پڑ رہے ہیں, فلاں قومیں صوبوں میں مسائل ہیں, جو ہماری ریسز ہیں, نسلیں ہیں ڈیفرنٹ, ان میں مسائل جو ہیں وہ چلے آ رہے ہیں, تو پھر آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس اتنا ٹائم ہوگا, اس کو اتنی فرصت ملے گی کہ وہ ویلفیئر کے لیے کام کر سکے گی؟ تو آپ لوگ اگر یہ برائیاں اپنے اندر سے ختم کر لیتے ہیں, اور وہ صرف قومی یکجہتی یا نیشنل انٹیگریشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے, اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. فائدہ یہ ہوگا کہ حکومت کو اپنی انرجی, اپنے فنڈز یہ آپ پر ان کاموں پر خرچ کرنے کے بجائے آپ ہی کی ویلفیئر کے لیے خرچ کریں گے, جس سے آپ کا ملک جو ہے وہ پراسپیرٹی کی طرف جائے گا, خوشحالی کی طرف جائے گا. ایک اچھا خوشحال پراسپر سوسائٹی جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی, وہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے, بھلائی کے لیے کام کرے گی, اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. دین اسٹرانگ ایڈمنسٹریشن, مضبوط انتظامیہ کا قیام جو ہے وہ معرض وجود میں آتا ہے. اچھا, اگر قوم یکجہت ہے, نیشنل انٹیگریشن آپ میں ہے, قومی یکجہتی آپ کا حصہ ہے, تو ایسی صورت میں حکومت کی جو گرپ ہے, جو حکومت کی گرفت ہے, وہ ایڈمنسٹریشن پر کافی مضبوط ہوتی ہے اور وہ ایڈمنسٹریشن کافی بہتر پرفارم کرتی ہے, اور امن و امان کی کوئی صورتحال وہ پیدا ہونے ہی نہیں دیتی. نہ کوئی خرابی پیدا ہوگی, نہ اس خرابی کو دور کرنے کے لیے آپ کو اس کام میں اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کرنے میں آپ آگے ہوں گے. اب دیکھیں, جب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو حکومت کو پھر کام کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت جو ہے وہ درکار ہوگا اور مل جائے گا. اب دیکھیں, اگر آپ کے درمیان قریبی تعلقات نہیں ہیں, آپ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں, تو ایسی صورت میں جو ایک ایڈمنسٹریشن ہے وہ مضبوط اور سٹرونگ نہیں ہو سکتی. لیکن اگر آپ ایک جیسا سوچتے ہیں, ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے برابر کنسیڈر کرتے ہیں, تو پھر آپ جو ہیں وہ مضبوط انتظامیہ کا قیام کر سکتے ہیں. ایسی حکومت جو مضبوط ہو اور معاشرے کے ہر عنصر پر اس کی جو ہے وہ گرپ, اس کی گرفت مضبوط ہو, وہ ایک مضبوط انتظامیہ جو ہے وہ بنائے گی. اور جو مضبوط انتظامیہ ہوتی ہے وہ ملک میں کسی بھی صورت لا اینڈ آرڈر کی کوئی بھی خرابی, کوئی بھی سچویشن پیدا نہیں ہونے دیتی ہے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارا مشترکہ طور پر ایک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. دین آخر میں, نو ویسٹیج آف ٹائم اینڈ ویلتھ, وقت اور دولت کے ضیاع سے ہم لوگ جو ہیں وہ محفوظ رکھتے ہیں. اب اگر آپ لوگوں میں قومی یکجہتی یا نیشنل انٹیگریشن نہیں ہے, تو ایسی صورت میں آپ کو ایک ہی کام بار بار دہرانا پڑتا ہے, کام رپیٹ کرنے پڑتے ہیں. آپ ایک مسئلے کو حل کرتے ہیں جس سے ایک جو پورشن ہے سوسائٹی کا وہ خوش ہوتا ہے, لیکن دوسرا ناراض ہوتا ہے. پھر آپ اسی کام میں ریفارمز لاتے ہیں یا ایمینڈمنٹس کرتے ہیں, تبدیلیاں کرتے ہیں, تاکہ دوسرا جو پورشن ناراض ہے وہ خوش ہو سکے. اب وہ خوش ہوا ہے تو پہلے والا ناراض ہو گیا, آپ تو اسی کام میں لگے رہیں گے. ہر کام جو ہے وہ بار بار ہوتا رہے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت جب کوئی اسمبلی میں بل پیش کرتی ہے تو ایک طبقہ جو ہے اس بل کی حمایت کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے. عوام کی بات کر رہا ہوں, وہاں پر جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا تو ذکر ہی نہیں کر رہا. لیکن عوام میں سے ہی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس بل کے پاس ہونے سے نالاں ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں. پھر حکومت کو بعض دفعہ
उस तबके को खुश करने के लिए भी वही बिल जो है वो दोबारा से अमेंडमेंट्स के साथ जो है वो पेश करना पड़ता है। अब आप एक ही काम बार बार करते चले जा रहे हैं, अपना एनर्जी उस पर वेस्ट हो रही है, आपका पैसा उस पर खर्च हो रहा है, हुकूमत का टाइम उस पर खर्च हो रहा है, दौलत और वक्त दोनों उस पर वेस्ट हो रहे हैं, तो इससे मामला जो है वो ख़राब होते हैं। लेकिन अगर आपके ताल्लुकात एक दूसरे से करीबी हैं, आप एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, तो इस सूरत में आपको कभी भी एक ही काम को बार बार करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, जिसकी वजह से हुकूमत के पास जो एनर्जी है, जो हुकूमत के पास वक्त है, टाइम है, हुकूमत के पास जो दौलत है, वेल्थ है, जो उसके पास फंड्स हैं, वो बच जाते हैं और वो उसको किसी बेहतर जगह पर लगा पाते हैं। अच्छा जी, हमने ये वाला जो हमारा 8वां चैप्टर था कौमी यकजहती या नेशनल इंटीग्रेशन वाला, उसमें 2 जो बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि हमारे स्पार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं उसको डिस्कस किया। ये आखिरी वाला हिस्सा था जिसमें हम लोगों ने कौमी यकजहती और सालमियत की अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड कोहेजन का जिक्र किया। इसमें प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, पीस एंड ऑर्डर, अमन अमान, देन म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, बाहमी ताउन, वेलफेयर ऑफ द पीपल, अवाम की भलाई, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, मजबूत इंतज़ामिया का क़याम, नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेल्थ, वक्त और दौलत के ज़िया से महफूज। ये चीज़ें जो हैं हमने इसमें डिस्कस जो हैं वो कर रखी हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसके साथ हम दोबारा अपने अगले लेक्चर में आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।